السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب TV۔ ناظرین، ازل سے دنیا کا دستور ہے کہ اقوام عالم میں بلند و بالا دعویٰ کرنے والے سیاستدانوں کی بجائے اقوام کی تقدیریں ہمیشہ ان خاموش ہیروز کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں جو بڑی خاموشی کے ساتھ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اور اوور آل پبلک کی بہتری کے لیے بہت سارے منصوبے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نیبر میں بنگلہ دیش کو دیکھیں، وہاں ڈاکٹر یونس صاحب نے گرامین بینک کو متعارف کروایا اور لاکھوں فیملیز کو سطح غربت سے اوپر لے آئے۔ آپ امریکن بل ڈریٹن کو دیکھیں جس نے اپنے نیٹ ورک اشوکا کے ذریعے 90 سے زیادہ ملکوں میں ایک انقلاب برپا کیا۔ یا آپ ہمارے بھارت کے نوبل ارینٹ کیلاش ستیارتھی کو دیکھیں جس نے چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کام کیا اور لاکھوں نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دیا۔ ایسے ہی ناظرین کئی خاموش مجاہد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی دیے ہیں۔ ان میں سے ایک مجاہد نے جب کمر کسی تو اس نے دنیا کا سب سے بڑا مائکرو کریڈٹ کا انٹرسٹ فری نیٹ ورک پاکستان میں قائم کیا۔ ناظرین، یہ نیٹ ورک 400 سے زیادہ شہروں میں 850 سے زیادہ برانچوں کے ذریعے آج تک 60 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو سپورٹ کر چکا ہے۔ یہ فیملیز جو خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے تھی آج پاکستان کی نیشنل اکانومی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ ابھی تک اخوت کا یہ نیٹ ورک پاکستان میں $1.6 بلین یعنی پاکستانی کو 450 ارب روپے سے زیادہ ان فیملیز کو سپورٹ کر چکا ہے۔ یہ مجاہد کی پاکستان کے لیے خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز اور ستارہ ہلال سے نوازا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی مہمان آج شریک گفتگو ہیں، آپ ستارہ ہلال، ستارہ امتیاز ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سر میری طرف سے اس یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے اور تمام پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو آداب اور ٹریبیوٹ۔ I'm extremely grateful and I'm overwhelmed by the love۔ یہاں پر تمام فیکلٹی نے اور پھر یہاں کے معزز وائس چانسلر جناب ڈاکٹر قیصر عباس صاحب نے جو دعوت دی آنے کی، اور انفیکٹ اس دعوت کے پیچھے جو محرک ہیں وہ میرے دوست، میرے بھائی جو اسی یونیورسٹی کے المنس ہیں، جناب سلیم احمد رانجھا۔ وہ ایک مدت سے مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا نہیں دیکھی تو آپ نے شاید تعلیمی میدان میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہی کوسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس شعبہ سے وابستہ ہیں، آپ یوزلی پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹرز کو نہ صرف پاکستان میں وزٹ کرتے ہیں بلکہ آل اوور دی ورلڈ آپ مختلف یونیورسٹیز کو وزٹ کرتے ہیں۔ آج ایک ایسے شہر میں وزٹ کیا آپ نے جو نہ ہی تو میٹروپولیٹن ہے اور نہ ہی ہائیلی اربنائزڈ ہے، تو اتنے دور افتادہ شہر کے اندر آپ نے اس یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر دیکھا، وائس چانسلر اس کی ٹیم سے ملاقات کی آپ نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں اس یونیورسٹی کا ان یونیورسٹیز کے ساتھ جو شاید میٹروپولیٹن شہروں کے اندر ہیں، 150 200 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں، تو کس طرح سے کمپیئر کریں گے آپ اس یونیورسٹی کو اور اس کی لیڈرشپ کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، آئی وی لیگ کی بہت ساری یونیورسٹیاں اور پھر ٹرکی میں اور دوسرے ممالک میں بہت ساری یونیورسٹیوں کو وزٹ کیا ہے، اور میں خود بھی امریکہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں۔ لیکن یقین کیجئے کہ مجھے یہاں آ کر میری توقعات سے کہیں بڑھ کر ایک خوشی اور مسرت کا احساس ہوا، اور میرے کانوں میں وہ اقبال کا شعر کا ایک مصرع گونجتا رہا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تو دوسرا مصرع یہی ہے کہ میری نظر نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ تو اہل نظر کی ضرورت ہے، تو پھر ایسی ہی بستیاں بستی ہیں، ایسے ہی ادارے وجود میں آتے ہیں، اور ایسے ہی ملک و قوم کا مقدر بدلنا شروع ہوتا ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ فری نیٹ ورک 60 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو شاید کوئی حکومت بھی اگر چاہے تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی۔ یہ خیال کیسے آیا اخوت کو بنانے کا، اور آج اخوت کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے۔ یہ اخوت کا جو مائکرو فائنانس پروگرام ہے اور ہمارا جو تعلیمی پروگرام ہے، اس کا جو ماخذ ہے نا وہ مواخات مدینہ ہے، یعنی ایک فلسفہ ہم وہاں سے ڈرا کرتے ہیں۔ پھر یہ اللہ کا حکم کہ قرضہ جو دینا ہے وہ بغیر سود کے دینا ہے، تو یہ کچھ روایات، کچھ عقائد، کچھ اصول ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور پھر انفرادی سطح پر بغیر سود کے قرضہ دینے کی روایت ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو 100 روپے دیتے ہیں تو 100 ہی واپس لیتے ہیں، یہ قرض حسن ہے۔ تو ہمارا کوئی اس میں بڑا
کردار نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس انڈیویژول پریکٹس آف قرض حسن کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا موقع ملا۔ ہم نے کہا کہ ایک شخص کی تو مدد کرتا ہے، بہت سے لوگوں نے ایک شخص کی مدد کرنی ہے یا بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اسمال از بیوٹیفل بٹ لارج از نیسیسری، تو ایک شخص کو قرضہ دینے کی بجائے اگر لاکھوں کو قرضہ دینا ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہی اصولوں کو ہم نے ماڈرن جو مینجمنٹ کی اور فائنینشیل ایکسیس کی پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ الائن کرنے کے بعد جو کچھ ہوا، دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا از مواخات، آئیڈیا از بغیر سود کے قرضہ۔ عام طور پر لوگ قرضے کے ساتھ جو انٹرسٹ کو ہے وہ بڑا اس کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بھی ایک بڑے شخص نے ایک دفعہ کہا کہ آپ قرضہ دیتے ہیں تو کماتے کیا ہیں؟ تو آپ انٹرسٹ کیا لیتے ہیں؟ آپ پروفٹ کیا لیتے ہیں؟ تو میں نے بڑی انکساری سے ان سے کہا کہ جو قرضہ اگر سود کے ساتھ دیا جائے تو وہ قرضہ نہیں ہے، کاروبار ہے۔ قرضہ تو وہی ہے جو دیا جائے جتنا اتنا ہی واپس لیا جائے۔ تو یہ ہے ہماری اسلامی روایت، اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں سود کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ کسی شخص کو اس کے رتبہ سے نیچے گرانے کے علاوہ اس کی مالی جو حیثیت ہے اس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ تو وہی معاشرہ آگے بڑھے گا جس میں کمپیشن ہوگی، جس میں سولیڈیرٹی ہوگی، جس میں مواخات ہوگی، جس میں بھائی چارہ ہوگا، اور جس میں غریب کو کاروبار کا ایک انسٹرومنٹ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کی غربت ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوستی کرنا پڑے گی۔ گریٹ ڈاکٹر صاحب، 60 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو سپورٹ کیا آپ نے جنہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے، اور آج نہ صرف نیشنل اکانومی کے اندر وہ اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو بھی اچھے طریقے سے الحمدللہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک جنرل آدمی کے لیے، ایک عام سننے والے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ اگر کسی شخص نے اخوت سے فائدہ اٹھانا ہو تو وہ کون سا پہلا سٹیپ ہے جو انہیں لینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، 2 چیزیں میں اضافہ کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ایک تو یہ اربوں روپے کی رقم گئی اور لاکھوں خاندانوں کا فائدہ ہوا، اور دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہماری ریکوری کی شرح 99.9%۔ تو یہ دراصل اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ جس کو قرضہ ملا اس نے درست استعمال کیا، اس کو فائدہ ہوا اور اس نے واپس کر دیا، کیونکہ یہ نان کولیٹرل لون ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب قرضہ کسی کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم لینے والے ہو، ہمیں تو تمہارے اندر ایک دینے والا نظر آتا ہے، تو ہم اس کا جو پوٹینشیل ہے نا اس کو ہارنس کرتے ہیں۔ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے شام کو 2000 روپے کمائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم 1 روپیہ اضافی دے دو اسی قرض حسن فنڈ میں جس سے تمہیں ملا، پھر یہ کسی اور کے گھر میں جائے گا، اس کو خوشی ملے گی۔ تو ہمارا آبجیکٹو صرف قرض دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو قرضہ دینے والا بنانا ہے۔ تو اس پر بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 60% آف آور بورورز ہیو بیکم آور ڈونرز، یعنی اس قرض حسن فنڈ میں صرف آپ نہیں دیتے، آپ جیسے مخیر حضرات ہی نہیں جمع کرواتے بلکہ یہ لوگ ایک میوچل سپورٹ سسٹم کے تحت اس میں رقم دیتے ہیں۔ اور پچھلے سال تقریباً کوئی 40-45 کروڑ روپے کی رقم ان ریڈی والوں نے، ان چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے بڑے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو یہ 2-3 ڈسٹنکشنز بھی ہیں ہماری کہ 100% کے قریب ریکوری، لینے والے کو دینے والا بنانا۔ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرضہ نہیں دیتے، ہم تو معاشرے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم تو سماج میں جو وہ اقدار اور روایات جو حرف پارینہ بن گئی ہیں، ایثار، قربانی، محبت، کسی کو اپنا بنانا، کسی کے دکھ اپنے حصے میں لینا اور اپنی خوشیاں کسی اور کو دینا، تو ایک اعتبار سے یہ ایک ریفارمنگ کی ایک موومنٹ بھی ہے، یہ گوئنگ بیک ٹو یور ٹریڈیشن بھی ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو۔ تو ہم اسی ٹریڈیشن کو لا کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فارورڈ لوکنگ بھی ہیں، ہم عہد حاضر کے سیاسی، سماجی، معاشی تناظر کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک اٹس اے فائن کمبینیشن آف دا پاسٹ اور پریزنٹ لوکنگ ٹورڈز فیوچر۔ گریٹ۔ اگر ہم 5 کریڈٹ سیز کی بات کریں، آپ نے فرمایا کہ
آپ کی جو ریکوری ہے دیٹ از 99.9%. تو ہم 5 کرائٹیریا سیز کو پڑھیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ آتا ہے کولیٹرل. تو جتنے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا, نان پرفارمنگ لون کی وجہ سے ان کی اچھی خاصی ہٹ پڑتی ہے ان کے فائنینشیلس کے اندر. کوئی ایک ایسی ایڈوائزری اگر آپ سمجھتے ہوں ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جو سیکیورٹیز لینے کے باوجود ایک ہائر نان پرفارمنگ لون جو ہے اس کا برڈن دے ہیو ٹو بیئر, تو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ آپ میری بات مان لیں گے؟ آف کورس وہ لوگ سنیں گے اور وہ مشکل مانیں گے. بھل میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ فزیکل کولیٹرل کی شرط ختم کر دیں. کریڈٹ کا لفظ لیٹن زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے ٹرسٹ. ہم نے کریڈٹ کو آج ٹرسٹ نہیں سمجھا, ہم نے تو اس کے ساتھ بھاری بھرکم کولیٹرلز لگا دیے. کتنا سونا ہے, کتنی چاندی ہے, کتنی زمین ہے, کتنی جائیداد ہے. یہ کولیٹرل بے معنی ہے. اصل کولیٹرل آپ خود ہیں, میں خود ہوں. سماج میں میرا جو رتبہ ہے اس کو کولیٹرل بنایا جائے. کیریکٹر, میں کس قسم کا طرز عمل میرا رکھتا ہوں, میرا محلے میں میری نام کیسا ہے, شہرت کیسی ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ اعتماد کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کو خوش گمان ہونا چاہیے, اور ہم اپنی زندگی کا آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں. کہ یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو قابل اعتماد نہیں ہے. اخوت کے ارباہ ارباؤ کے جانے کے بعد 99.9% ریکوری نے ثابت کیا ہے کہ پیپل آر کریڈٹ وردی, دے آر ٹرسٹ وردی, دے آر بینک وردی. ٹھیک ہے, آپ کی رقم بہت زیادہ ہوگی تو آپ اکارڈنگلی اس کے مطابق کوئی نظام بنائیں, لیکن ٹرسٹ کو, اس شخص کو اس پورے نظام میں نظر انداز نہ کریں. انسٹیٹیوشن جو فائنینشیل ہے نا, وہ پروجیکٹ کو اپریز کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کیا ہے, کتنے پیسے لگیں گے, کتنے پیسے کمائے جائیں گے. ہم پروجیکٹ سے زیادہ شخص کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کی اپریزل کرتے ہیں کہ یہ کون ہے, اس کے چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی ہے کہ نہیں ہے, یہ زندگی بدلنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. گفتگو سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے. تو ہم انڈیویژول کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. ورنہ 80% لوگوں کے پاس تو اس ملک میں کولیٹرل ہی نہیں ہے. تو آپ نے تو دروازے بند کر دیے ان کو قرضہ دینے کے. کریڈٹ از اے بیسک ہیومن رائٹ. تو اگر اف اٹ از اے بیسک ہیومن رائٹ تو ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور اس کی جو سماجی رتبہ ہے اس کے مطابق قرضہ ملے. آپ کی باتوں کا اگر کرکس نکالیں تو کیپیسٹی ٹو ری پے از نتھنگ, انٹینشن ٹو ری پے از ایوری تھنگ. اف انٹینشن از کریکٹ, دونوں اس کا امتزاج ہونا چاہیے. کیپیسٹی بھی اہمیت رکھتی ہے, اس کی صلاحیت بھی اہمیت رکھتی ہے, اور کچھ چیزیں. لیکن ہم نے تو کریکٹر کو مائنس کر دیا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ان سب کا ایک توازن ہو, اور جو چھوٹے قرضے ہیں وہ خالصتاً سماجی رتبے کی بنیاد پر, سوشل کولیٹرل کی بنیاد پہ دیے جائیں. تو ہمیں اب طریقہ آتا ہے کسی شخص کے سوشل کولیٹرل کو اسیس کرنے کا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ ملے گا تو یہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اس سے زیادہ کا ہوگا تو شاید اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ ایک فائن بلینڈ ہے. ہم نے ایک نئی نہج, ہم نے ہی نہیں بلکہ تمام مائکرو فنانس اداروں نے یہ نہج متعارف کروائی ہے کہ صرف فزیکل کولیٹرل کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں مستقبل میں ان کے امتزاج سے ایک ایسا معاشی نظام بنانا ہے جس میں مولو مسلی کو بھی قرضہ مل سکے. اس کو کیوں انکار کیا جاتا ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹ سے کیوں محروم ہے, وہ پاکستان کا شہری کیا نہیں ہے, ہمارے بینکنگ انسٹیٹیوشنز کیا اس کے لیے نہیں بنے. تو یہ کچھ بنیادی سوال ہیں, یہ سیاسی سوال نہیں ہیں, یہ سماجی سوال ہیں, یہ اخلاقی سوال ہے. شاید بہت بڑے بڑے بینکس کے جو ڈیفالٹس ہوئے ہیں جس میں لیمن بردر جیسے بڑے بینک ہیں, کولیٹرل کے باوجود شاید ان کی وجوہات یہی تھی کہ دے فوکسڈ آن کولیٹرل رادر آن انٹینشنز اور کریکٹرز. ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج وزٹ کیا یونیورسٹی آف سرگودا کا, بہت سارے انیشیٹو دیکھے آپ نے. آج وائس چانسلر نے آپ کو بتایا فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنلائزیشن کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, جتنے بھی انیشیٹو آپ نے دیکھے رائٹ فرام دی اسٹارٹ for hiring of student to end right to incubation, capacity building, then arrangement of their jobs and internships. آپ کی اپنی بھی ایک یونیورسٹی ہے ڈاکٹر صاحب. So what's your take away from all the initiatives of the leadership of University of Sargodha? Number one, آپ کا ٹیک اوے کیا ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو جو بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہیں, what they should adopt from this color? دیکھیں جی, میں تو جب سے یہاں آیا ہوں ایک عجیب طرح کے سحر میں مبتلا ہوں. یہ ماحول ہے, یہ عمارات ہیں, یہ آپ کی فیسلٹیز ہیں,
پھر اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا آئی کانٹیکٹ. دیکھیں ضروری نہیں کہ انسان زبان سے اظہار کرتا ہے، گفتگو کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. خاموشی بھی زبان ہے. تو یہاں کے درخت میں نے دیکھے، ان درختوں سے ہی مجھے ایک طمانینت اور طاقت کا احساس ملا. پھر ابو آل یور فیکلٹی، آپ کے ویژنری وائس چانسلر ڈاکٹر قیصر عباس صاحب، تو انہوں نے انفیوز کی ہے ایک اور طرح کی سوچ اور ایک فکر اور ایک ہمت، ایک حوصلہ، ایک جذبہ، ایک نئے خواب. تو یہاں یونیورسٹی کا یہ شاعری نہیں میں کہہ رہا، ایک ذرہ ذرے نے مجھے متاثر کیا ہے. اور ایک مثبت طرز عمل. دیکھیں ہماری قوم کو اس وقت پیسے کی شاید ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین کی ضرورت ہے، ہمیں امید کی ضرورت ہے. تو یہاں پر آ کر مجھے امید بنتی ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو یہ میں بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، میں ان سے سیکھا بھی ہے. اور اب مستقبل کے راستے بھی ہمارے ساتھ کھلیں گے. سلیم احمد رانجھا صاحب جو خود بھی اس یونیورسٹی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے جس میں ہم آپ سے سیکھ سکیں. ہم تو ابھی یہ تو آپ تقریباً 100 سال سے یہ ادارہ قائم ہے، ہم تو ابھی چند سال بھی نہیں ہوئے. تو وی ول بی ویری کین لرنرز کہ ایک بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو انٹرنیشنل لے کے جانا ہے تو کیسے لے کے جانا ہے، پھر آپ نے انوویشن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، سسٹینیبلٹی کی طرف آپ کا جو سفر ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ہم سیکھیں گے آپ سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک کولیبریشن کی نتیجے میں ہم نہ صرف اپنی دونوں یونیورسٹیز یا دونوں اداروں کے لیے کام کریں گے، بلکہ وی ول بی سرونگ ایز اے ماڈل فار مینی ادر انسٹیٹیوشنس. ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے نا، کامیابی کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اخوت از اے گریٹ اسٹوری بٹ اٹ نیڈس اسٹوری ٹیلرس. تو پاکستان کے اندر چھوٹے شہروں میں بھی ایسے معجزے رونما ہوئے ہیں جس کا نام یونیورسٹی آف سرگود ہے. تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے. یہ تمام پڑھے لکھے لوگوں کو، صاحبان اقتدار کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. تو میں آئی ایم ویری انلائٹنڈ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں اور آ کر سب کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور مستقبل کے لیے ہم لایا عمل تیار کروائیں گے. پیغام آپ نے پوچھا میں کیا دوں. پیغام پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ میرا پیغام اخوت ہے جہاں تک پہنچے. ہم تو اخوت کا ہی کام کرتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں. اور اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ، اور بھائی چارے میں یہ شیئرنگ آف نالج بھی آتا ہے، شیئرنگ آف ریسورسز بھی آتا ہے، کمپیشن بھی آتا ہے، ایمپتھی بھی آتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آئی وش بیسٹ ٹو دی اسٹوڈنٹس. مجھے یقین ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ایک نیا مستقبل بنانے میں ہماری مدد کریں گے. اور 3 چیزیں ایک صوفی بزرگ نے مجھے کہی تھیں کہ علم حاصل کرو، اس کے بعد وہ علم بیکار ہے اگر عمل کی راہوں پہ نہیں جاتا، تو عمل بھی کرو، اور اس عمل کے بعد انکسار اگر تمہیں نہیں آتا تو پھر تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. ہیوملٹی، اور آخری چیز اخلاص ہے. تو یہی مجھے یہاں پر دھڑکتا ہوا سب کچھ نظر آیا، اور یہی ہمارا پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے مذہب میں سوشل ریفارمز ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو کہ ہم اکثر مس کرتے ہیں، اور صوفی ازم کو سارے کا سارا صرف مذہب کے ساتھ جا کے ملا دیتے ہیں، جبکہ مذہب ایک بہت براڈر پرسپیکٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں، ساری گفتگو انسانیت کے گرد تھی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب نے مل کے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان کی باتوں سے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.